آپ نے تقریریں سن لی اور دونوں تقریریں بہت جامع اور بہت ہی مفصل، اس لیے اب میں نثر میں گفتگو نہیں کروں گا. یہ لکھنؤ ہے، آپ لوگ شاعری کے لیے بہت بے چین ہیں، بے قرار ہیں. یہ سمجھ لیے کہ آپ تڑپ رہے ہیں کہ جلدی سے شعراء سے ملاقات کریں، اس لیے میں بالکل حارج نہیں ہوں. بس ایک بات انہوں نے جیسا کہا کہ صاحب یہ بھی ایک عجیب و غریب سازش ہے کہ صاحب ان کو زبردستی مولا کائنات کے ساتھ شامل کیا جائے، حالانکہ یہ نہیں ہو سکتا. آج مولا کائنات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے صاحب شیخین سے افضل تھے، علی کی برابری میں نہ شیخ ہوا، کسی کو مت لاؤ. اگر برابری کی بات کرنی ہے تو یہ کہو کہ علی انبیاء سے افضل تھے. میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، علی انبیاء سے افضل تھے. اگر یہ بات کہو تب تو ہماری سمجھ میں آتی ہے. آئیے ہم یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تازیہ دار ایسوسی ایشن نے کم سے کم محبوب انصاری صاحب کو بھی یہاں پہ اس وقت دعوت دی، نسیم صدیقی صاحب کو بھی یہ دعوت دی، اور مدح ابو طالب حضرت ابو طالب کی مدح کرنے کے لیے دعوت دی، اور دونوں تشریف بھی لے آئے. کم سے کم 1500 سال کے بعد میں آج صحیح بات کہی جائے گی، اور یہ آج یہ دونوں حضرات تشریف رکھتے ہیں. تو آئیے، چونکہ صنف نعت کے موجد ہے حضرت ابو طالب، یہ بھی ان کا احسان ہے، اس لیے سلسلہ ہم نعت سے آگے بڑھائیں گے. میں پہلے جناب نسیم صدیقی بہرائچی صاحب کو آواز دینے کے لیے نعت کے 2 شعر پیش کروں گا، اور وہ بھی وہیں سے لے کے آیا ہوں. مستقیم قریشی صاحب، وہ سنبل کی سرزمین کے علاقے کے، اسی امروہے کے علاقے کے محبوب انصاری صاحب، آپ آگے آ جائیے، تشریف لے آئیں. اچھا، بہت اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہی حاشیہ پہ رہیے، یہی تو ہم پہلے سے بھی کہتے تھے. تاریخ اسلام کو پڑھ کر ہم نے اتنا جانا ہے. مستقیم قریشی، تاریخ اسلام کو پڑھ کر ہم نے اتنا جانا ہے، ہر غدار ابو طالب کا ہے، غدار محمد کا. تاریخ اسلام کو پڑھ کر ہم نے اتنا جانا ہے، ہر غدار ابو طالب کا ہے، غدار محمد کا. جس کو تم کافر کہتے ہو اس نے نبی کو پالا ہے، جس کو تم کافر کہتے ہو اس نے نبی کو پالا ہے. رہنے دو کلمہ پڑھتے ہو تم بیکار محمد کا، رہنے دو کلمہ پڑھتے ہو تم بیکار محمد کا. اور پوری کربلا جس جملے تک وہ لے کے آئے تھے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، پوری کربلا ابو طالب کی ہے. آئیے میں یہاں سے 3-4 شعر متفرق پڑھ کے اس شاعر کو آواز دیتا ہوں، اور آپ خوب سمجھ جائیں گے میں آواز دینے والا ہوں نسیم صدیقی صاحب کو نعت پاک کے لیے. ایک شعر میں پہلے پیش کرتا ہوں. پہلا شعر پیش کرتا ہوں جناب نسیم الظفر صاحب کا. مسلسل ایک سلام ہے، مگر میں صرف ایک شعر آج اس وقت پڑھتا ہوں. پورا حضرت ابو طالب کو اگر سمجھنا ہو تو ایک وہ پس منظر جو ابتدائی، جس کی پوری تاریخ کی کڑیاں انہوں نے ملائی، اور یہی پوری تاریخ کا پس منظر کربلا کو سمجھنے کے لیے بھی کافی ہے. اس لیے تقریر بہت جامع تھی. فراز واسطی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضرت ابو طالب کی عظمت بھی اور کربلا بھی پوری سمجھ میں آ جاتی ہے، جو آپ نے حسب نے سب بیان کیا ہے اس حوالے سے. ایک شعر پیش کرتا ہوں. تنہا یزید کو نہ تھی بیعت کی آرزو، ایک زنجیر کی کڑی کھینچیے تو پورا سلسلہ ٹوٹ کے گر جائے گا، دھرا شاہی ہو جائے گا، یہ جان لیے. تنہا یزید کو نہ تھی بیعت کی آرزو، ارے نسلوں کا خواب تھا جو پریشان ہو گیا. ہاں، یہ لکھنؤ ہے. تنہا یزید کو نہ تھی بیعت کی آرزو، نسلوں کا خواب تھا جو پریشان ہو گیا. اگلا شعر آج کے زمانے میں حضرت حجر ابن عدی کا روضہ کیوں شہید کیا جا رہا ہے، حضرت جعفر طیار کے روضے میں آگ کیوں لے کے جا رہا ہے یہ مسلمان، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے. مسجدوں کو شہید کرنے کے بعد رفض کرنے والا مسلمان آج انٹرنیٹ پہ تصویریں دینے کے بعد اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا ہے، اور مسلمانوں کی غیرت پہ کوئی آنچ بھی نہیں آتی. شعر میں پیش کر رہا ہوں، سنیے گا. اور وہ بھی ایک عورت للکارتی ہے. پاکستان سے شاہدہ حسن نے شعر کہا، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام. حضرت ابو طالب کے احسان کو بھولنے والے مسلمانوں کے لیے ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں. شاہدہ حسن پاکستان سے ایک اور شعر کہتی ہے، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام، دشت کربل میں کھڑا سوچ رہا ہے اسلام، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے. اور آج 21ویں صدی میں کتنے یزید بے نقاب ہو رہے ہیں. حضرت حجر ابن عدی کی خطا کیا تھی؟ یہ وہ صدر اول کے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول سے لے کے مولا کائنات تک ساتھ دیا. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں مولا کائنات نے حضرت حجر ابن عدی کو عالم دیا تھا.
سچی بات کیا ہے عداوت کی وہ دنیا کو بتانا چاہیے. میں شعر پیش کر رہا ہوں, شعر سنیے گا, ایک شعر. یہ شعر جناب شہزادہ گلیز صاحب کے توسط سے مجھ تک پہنچا. یہ بھی اہل سنت شاعر کا شعر ہے. شاعر کا نام مجھے یاد نہیں, گلیز بھائی آپ نے کبھی سنایا تھا؟ یاد آ جائے تو شاعر کا نام بتائیے گا. شبلی نعمانی کے حلقہ بگوشوں میں اہل سنت شعر کہتا ہے, تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل. تمام شہر تھا جو آج پورا شام بے نقاب ہو رہا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں, بڑا قیمتی شعر. شعراء اس شعر کو محسوس کریں گے. اہل سنت یہ سچ بات کہنے کے لیے مجبور ہو چکا ہے جو شعر کہہ رہا ہے. تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل, میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد. تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل, تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل, تمام شہر تھا قتل حسین میں شامل. میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد, میں کتنے نام گناؤں تمہیں یزید کے بعد. آئیے اس شعر کے ساتھ میں گزارش کروں گا بہرائچ کی سرزمین سے تشریف لانے والے شاعر نسیم صدیقی صاحب سے وہ تشریف لائیں. نسیم صدیقی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں بہرائچ کی سرزمین سے, نعت پاک پیش کریں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ اس نظم کے سلسلے کو آ رہے ہیں. اس طرح میرا آقا مدینے میں ہے, اس طرح میرا آقا مدینے میں ہے, مدینے میں ہے. اس طرح میرا آقا مدینے میں ہے, جیسے یاسین قرآن کے سینے میں ہے, جیسے یاسین قرآن کے سینے میں ہے, کے سینے میں ہے. نرگس و نسترن میں وہ خوشبو کہاں, نرگس و نسترن میں وہ خوشبو کہاں, وہ خوشبو کہاں. نرگس و نسترن میں وہ خوشبو کہاں, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, پسینے میں ہے. جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, پسینے میں ہے. اور روز بٹتی تو ہے پھر بھی گھٹتی نہیں, گھٹتی نہیں. روز بٹتی تو ہے پھر بھی گھٹتی نہیں. ایسی دولت نبی کے خزینے میں ہے, خزینے میں ہے. ایسی دولت نبی کے خزینے میں ہے, خزینے میں ہے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ ساری دنیا کا کعبہ تو مکہ میں ہے, ساری دنیا کا کعبہ تو مکہ میں ہے, تو مکہ میں ہے. ساری دنیا کا کعبہ تو مکہ میں ہے, اور کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے, اور کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے, اور کعبے کا کعبہ مدینے میں ہے. اور اس نسیم حزین کو بلا لیجیے.
کیجئے، اس نسیم حزین کو